والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ نبی اکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے معلم سکھانے والا بنا کر بھیجا گیا، اور آپ ساری زندگی اپنی امت کو سکھاتے رہے، جنات بھی سیکھتے رہے، دوسری مخلوق بھی سیکھتی رہی، فرشتے بھی سیکھتے رہے۔ فرشتے بھی نبی علیہ السلام سے سیکھنے کے لیے آتے، آپ ان کو بھی تعلیم دیتے۔ جبریل علیہ السلام کئی دفعہ تشریف لائے، ایک تو وہ کبھی سکھانے کے لیے نہیں آئے، وہ اللہ کا پیغام دینے کے لیے تو کئی مرتبہ تشریف لاتے وحی لے کر، وہ تو پھر اللہ سکھانے والا ہوتا، اس لیے ان کو رسول کہا جاتا ہے کہ وہ صرف پہنچانے والے، باقی وہ بھی نبی علیہ السلام سے سیکھنے والے تھے۔ حدیث مشہور ہے حدیث جبریل کے نام سے، مل ایمان یا رسول اللہ، مل اسلام یا رسول اللہ، مل احسان یا رسول اللہ، کہ انہوں نے حضور علیہ السلام سے ایمان اخذ کیا، اسلام اخذ کیا اور احسان اخذ کیا۔ حالانکہ ان کے پاس پہلے بھی یہ چیزیں موجود ہوتی، لیکن جس نے نبی علیہ السلام سے ایمان اخذ کیا اس کا ایمان سب سے اعلیٰ ہو جاتا ہے، یعنی وہ دوسرا بندہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ جس طرح مثال کے طور پر صحابہ اکرام ہیں، اب وہی کلمہ انہوں نے پڑھا، وہی ہم نے پڑھا، لیکن فرق کیا ہے کہ انہوں نے نبی علیہ السلام سے اخذ کیا براہ راست، اور ہم نے جو ہے وہ بالواسطہ جو ہے۔ تو آپ علیہ السلام تعلیم دیا کرتے تھے، اور مختلف معاملات میں، چھوٹے چھوٹے معاملات میں بھی، ہر معاملے میں، یعنی پیدائش سے لے کر اور صرف مرنے تک نہیں، قبر تک نہیں، بلکہ حشر کے بارے میں بھی آپ نے تعلیم دی کہ جب اٹھو گے تو کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا، اس کی بھی آپ علیہ السلام نے تعلیم دی۔ ہر ایک بات، یعنی ہم جب بیٹھتے ہیں، جیسے آپ دیکھتے ہیں ساتھیوں کو کہا جاتا ہے کہ وہ حلقہ میں بیٹھیں، بھئی اس طرح ترتیب خراب نہ کریں، بھئی آگے پیچھے ہو کے درمیان میں ادھر ادھر نہ بیٹھیں۔ تو یہ بات بھی نبی علیہ السلام اس کی تعلیم بھی فرماتے، اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس پر پابندی فرماتے۔ اس سے جو ہے، جیسے آپ علیہ السلام نے فرمایا صفیں درست رکھا کرو ورنہ تمہارے دل ٹیڑھے ہو جائیں گے، کیونکہ جس بندے میں یہ عادت پڑ جائے، وہی اس نے ٹیڑھا ہی بیٹھنا ہے، تو اس کو پھر اس کا ذہن بھی ٹیڑھا ہو جاتا ہے، اس کو دوسری چیزیں بھی ٹیڑھی نظر آئیں گی اور سمجھ بھی ٹیڑھی ہو جائے گی، آہستہ آہستہ اس کا دماغ ایسا ہی بن جائے گا۔ اسی طرح صف کے بارے میں جو ہے وہ ارشاد فرمایا۔ تو یہ آج آپ حدیث بھی سن لیں، جو یعنی نبی علیہ السلام نے جو ارشاد فرمایا صحیح سند کے ساتھ۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ قال رأى حذیفہ رضی اللہ عنہ انسانا قاعدا وسط حلقہ فقال لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قعد وسط حلقہ۔ یہ صحابی ہیں سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے عظیم صحابی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ ان کے بارے میں کہ ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ یہ جو حلقہ ہوتا ہے، حلقہ کہتے ہیں جیسے مثلا دائرے میں بیٹھنا، ایک طریقہ ہوتا ہے بیٹھنے کا، تو انہوں نے دیکھا کہ ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا اس کے ترتیب سے ہٹ کے، وہ درمیان میں، جیسے مثال کے طور پر دوسرے لوگ ادھر پہ، وہ درمیان میں ادھر بیٹھ جائے ادھر بیٹھ جائے، تو انہوں نے دیکھ کر کہا، انہوں نے اس کو دیکھ کر کہا کہ دیکھو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص پر لعنت فرمائی جو حلقہ کے درمیان بیٹھتا ہے۔ اب دیکھ لیں یہ کتنی سخت وعید ہے کہ مطلب یعنی آپ علیہ السلام، یعنی وہ صحابی رسول سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ، اور حدیث بھی صحیح سندن صحیح بخاری مسلم کی شرطوں پر ہے کہ اس میں یعنی
انہوں نے بھائی نبی علیہ السلام کا قول مبارک نقل کیا کہ وہ یعنی اللہ پاک کو پسند نہیں بھائی بے ترتیبی، کسی معاملے میں بھی بے ترتیبی، بیٹھنے میں ہو، لیٹنے میں ہو، لیٹنے کے بارے میں بھی نبی علیہ السلام بیان فرمایا کہ کس طرح، بیٹھنے کے بارے میں بھی بیان فرمایا یہ چیزیں. تو یہ بھی چیزیں آداب میں سے ہوتی ہیں. اور آداب کا مطلب یہ نہیں کر لو تو ٹھیک ہے، نہ کرو، بلکہ کر لو تو بہت فائدہ ہوتا ہے، نہ کرو تو بہت نقصان بھی ہو جاتا ہے. جیسے اس حدیث میں ارشاد فرمایا کہ لعنت سے مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ رحمت سے محروم، جو مجلس میں رحمت اترے گی وہ اس میں. اس طرح آپ علیہ السلام نے کھانا کھاتے وقت بھی درمیان سے فرمایا، درمیان سے نہ لو، اس میں برکت ہوتی ہے، رحمت ہوتی ہے چیزیں. اسی طرح جو ہے ایک مرتبہ ایک بندے کو ایسے بیٹھے ہوئے دیکھا، جیسے یہ دیکھیں نا، بعض دفعہ بندہ تھکا ہوا تو ایسے بیٹھتا ہے مثال کے طور پر، دونوں ہاتھ پشت کے پیچھے کر کے ایسے. تو حضور علیہ السلام نے اس کو دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ ایسے مت دیکھو، ایسے ایک قوم کو عذاب ہوا، تو یعنی عذاب یافتہ قوم جن کو عذاب اور غضب نازل ہوا، یہ ان جیسی بیٹھنا یہ طریقہ ہے، ان جیسے نہ بیٹھو. مطلب یہ مثالیں دے رہا ہوں آپ کو کہ بھئی یہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو چھوٹی چھوٹی نہ سمجھے، اس میں حکمتیں بھی ہوتی ہیں اور بندہ محروم بھی رہ جاتا ہے، اور کئی دفعہ بہت سخت محروم رہ جاتا ہے. تو یعنی اور کئی دفعہ جو ہے کوئی اتنا بڑی بات نہیں ہوتی. تو یہ حلقے کے بارے میں بہرحال آپ نے حدیث سن لی کہ حلقے میں بیٹھنے کی مجلس میں مطلب یہ کہ کہیں بھی اگر کوئی مجلس، کوئی اچھی مجلس ہے، طریقے سے لوگ بیٹھے ہیں، تو وہ کوئی بندہ مطلب یعنی اس کو توڑے یا بغیر ترتیب کے بیٹھے یا ویسے وہ مطلب یعنی پھلانگتے ہوئے. آپ نے اس شخص کو بھی بہت مذمت کی جو لوگوں کے کندھے پھلانگتے کبھی ادھر ادھر مطلب آئے. تو یہ چیزیں بھی آداب. اللہ پاک مجھے بھی آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ احسن الجزاء. اگر کوئی بات پوچھنی ہے تو پوچھ لیں. سبحانک اللہم وبحمدک، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.